پھر ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو اس وجہ سے کہ بھی لوگ مجھے خود ہی نیچے اتار دیں اور میرے ساتھ مجھے یہاں میوٹ کر دیں تو میری جان چھوٹے. تو یہ ان لوگوں کی یہی پرابلم ہے کہ یہ دلائل سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ شرک کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ ان کے انگوٹھیوں کے دام اور شہد کے دام اور انگلی والا شہد اور یہ اینٹوں کو ٹچ کرنا اور یہ والی ساری ان میں باتیں آ رہی ہیں، یہ شرک کی طرف یہ جا رہے ہیں نا، کیونکہ دلائل تو کوئی ہے نہیں، روحانیت سے عاری ہو چکے ہیں. اس وجہ سے یہ ان کی یہ پرابلم ہے. اور جب آدمی روحانیت سے عاری ہو تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی. اب ہر وقت ان کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں کہ جی وہ پٹرول کے بغیر گاڑی چل گئی، وہ کسی کے ساتھ گھر میں بچہ ہو گیا، وہ جی خلیفہ جی ہم نے ابھی خط لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو ہماری دعا قبول ہو گئی. تو یہ اس طرح کی یہ کہانیاں ہیں جو یہ بار بار سناتے ہیں، اور یہ ان کی تبلیغ اب رہ گئی ہے کہ بس آپ ہم سے کوئی دلیل نہ پوچھیں، بس ہمارے خلیفہ جی کا دیکھیں کہ ان کا وہ کیسے چھو منتر کر کے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ اس کے کیا اس کو کوئی کرے اور اس کے اوپر کیا اس کے ساتھ کوئی بحث کرے. مرزا صاحب کو یہ نہ صرف چھوڑ چکے ہیں بلکہ ان کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں. خود ہی آپ کے سامنے یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے، کہتے جی یہ تعلیم ہی ایسی پریکٹیکل نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر گواہی لے رہے ہیں ان لوگوں کی جو مرزا صاحب کو کاذب سمجھتے ہیں. تو اس سے زیادہ بے چارگی اور بے بسی اور مسکینی مرزائیت کی ہو نہیں سکتی. شکریہ. اچھا عامر بھائی، بس میں 2 منٹ اور بات کروں گا، پھر مجھے اجازت دیجیے گا. آپ نے مناظرہ کروایا مرزئی میر لطیف کے ساتھ اور قادیانی خالد خان کے ساتھ، دونوں آپ لوگوں کے سامنے بھاگے. اس کے بعد خالد خان مرزئی نے میرے ساتھ مناظرہ کیا، پھر راہ نجات کے اندر پھر وہاں سے قادیانی بھاگا مجھ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نذیر صاحب آئے ہیں 3-4 دن پہلے، یہ ایک بات کر رہے تھے، میں جیسے ہی انٹر ہوا نذیر مرزئی صاحب وہاں سے بھاگے. آج دوبارہ طلت قادیانی جو ہے وہ گالیاں نکال کے اور مسیح کی توہین کر کے پھر بھاگا ہے. تو یہوہ پاک خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ریکارڈ ابھی تک قائم ہے اور آپ لوگ سارے اس بات کے گواہ ہیں. ریکارڈنگ ہو چکی ہے، میں اس کوئی 12-13 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، اس کو میں فیس بک پہ اور باقی تمام جو ہمارے یوٹیوب وغیرہ اس کے اوپر میں لگاؤں گا. بہت شکریہ جی. اور باقی جو مرزئی بکواس کر کے گیا ہے کہ جی ہم نے آپ کا خدا مار دیا ہے، تے پتر او تہاڈا مرزا قادیانی آندا ہے میں یسوع المسیح کا رسول ہوں، میں یسوع المسیح کا سفیر ہوں، یسوع المسیح کی روح میرے اندر سکونت کرتی ہے، میں یسوع المسیح کا ایلچی ہوں. مرزا قادیانی خود یسوع المسیح کو خدا مانتا تھا. تم لوگوں نے کیا مارنا ہے؟ جو خود بندہ لیٹرین کے اندر ٹٹیاں کرتے کرتے مر جائے، انہاں کی کسی نو مارنا ہے؟ ایک مکھی تو مار کے دکھاؤ نا، پھر ہم مانے تمہیں. اگر باتوں سے اور انگلیوں سے بچے پیدا ہوتے نا تو اچھا جی بس بہت ہوگی، مرزئی جماعت بہت ہوگی، بہت آپ نے بہت شکریہ جی. مجھے اجازت بہت اعلیٰ، آپ کے دلائل کے جواب نہیں ہے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت جی. اعلیٰ. آپ جو ہے نا وہ سلطان رائی بنے ہوئے ہیں. نذیر صاحب کو بات کیا بولا عثمان بھائی آپ نے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ سلطان رائی کا مطلب یہ سلطان رائی کی آواز نہیں آ رہی کسی کی، کیوں بھائی؟ آپ کے سگنل ٹھیک نہیں ہے نذیر صاحب. ریڈ ہائفر والا، ریڈ کاؤ والا یہ جو چکر چل رہا ہے، جو کل قربانی کرنی ہے جیوز بھائی جان ریڈ ہائفر یہ لے کے آ گئے ہیں. ریڈ ہائفر کی آخری جو قربانی تھی وہ مسیح نے خود دے دی ہے. ریڈ ہائفر جو تھا وہ آپ گنتی 19 باب پورا پڑھ لیں، وہاں پہ لشکر گاہ کے باہر لے کے جانا ہے ریڈ ہائفر کو. اس وقت ہیکل موجود ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے لشکر گاہ کتنے بنا لی ہے جتنے ریڈ ہائفر قربان کریں گے. دوسری بات یہ ہے ریڈ ہائفر کے لیے ضروری ہے کہ ریڈ ہائفر جو ہے وہ کسی اصلی اور نسلی یہودی کے گھر پرورش پائے جڑا شریعت نو منو من ماندا ہوئے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک امریکہ دا پادری ہے او دے کولوں انہوں نے ریڈ ہائفر منگوائیاں نے. اے پہلی جڑی او دی شرط ہے، ایتھے وہ شرط پوری نہیں ہوتی. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ ہیکل موجود ہونی چاہیے اور اس کے لشکر گاہ کے باہر اس کو جلایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن لشکر گاہ موجود کو نہیں ہے تو یہ کہاں پہ جلائیں گے اس کو. تیسری یہ جو دیواریں گریا بنا کے بیٹھے ہوئے نا کہ جناب یہ ہیکل کی دیوار ہے جہاں پہ اس وقت یہودی جو موجودہ یہودی ہیں ان کو ہم اصل یہودی نہیں مانتے. یہ سارے اشکنازی ہیں جن کا باپ ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. باپ ابراہیم سم کی نسل سے تھے، اشکناز جو تھا وہ یافت کی نسل سے تھا. تو یہ یافت کی نسل کے ہیں، یہ سم کی نسل کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ریڈ ہائفر لے کے آ گئے. یہ اصل میں پچھلے دنوں ابھی تو 2 ہفتے ہی ہوئے ان کا جو بہت بڑا ایک ربی ہے توبیہ سنگر،
اس کی میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے ٹک ٹاک پہ، اس نے اعلان کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا مسایہ آ چکا ہے. تو یہ بات اکثر مسلمان مرزا صاحب کے اوپر لگاتے ہیں نا کہ جی مرزا صاحب دجال ہیں. مرزا صاحب کی اوقات نہیں ہے کہ مرزا صاحب مخالف مسیح ہوں. مخالف مسیح آئے گا تو صرف اور صرف یہودیوں کے اندر سے آئے گا، اور کسی بھی قوم سے مخالف مسیح نہیں آ سکتا. یہودیوں کا اس وقت جو انہوں نے کہا ہے، مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ، لیکن ان کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا مسیح آ چکا ہے، اور یہ ساری جو ہے ہیکل بنانے کی تیاریاں ہیں. جدن انہوں نے کل ریڈ ہیفر قربان کرنی ہے تو وہ پہلے تو وہ ترات کی شرائط کے اوپر نہیں پوری ہوتی، لیکن یہ کریں گے، اس کو جلا کے اس کی راکھ رکھ لیں گے، کیونکہ اس کی راکھ پانی کے اندر رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ نکال کے تیسرے دن اس کو اس پانی سے ہیکل کو پاک کیا جاتا ہے. تو یہ ہیکل بنانے کی ساری سفیان بھائی نے کہا یہ جنگ کی اصل میں ساری، اور ان کا جو مسایہ آ گیا جھوٹا، یہ سارے اس کو منظر عام پہ لے کے آنے کی تیاریاں ساری، لیکن اصل ہیکل جو ہے وہ مسایہ نے آ کے بنانی ہے. جی تو آپ اور یہ سارے مل کے اس کو روک لینا نا بھائی. نہیں اسی مرزا صاحب، بلکہ اچھا نذیر صاحب یقین کریں، خدا جانتے ہیں ہم لوگ خوش ہوتے ہیں باتوں سے، پتہ ہے آپ کو. نہیں پوچھیں کیوں؟ سنیں اب ہم نے نذیر صاحب، طارق چوہان صاحب اور آپ یہ تینوں مل کے روک سکتے ہیں. جو بات کی ہے نا وہ پوری ہوتی ہے. سلیمانی بنانے سے روکتی ہے، آپ 3 بندے روک آئیں سکتے گے، ہیں. یہ بات پوری ہوتی ہے. اسی کی تہاڈا خلیفہ بھی پوری اپنا روپیہ لا دینا تے جھوٹے مسیح دے دعوے داراں نو کوئی بندہ نہیں جے روک سکدا. یہ ختم نبوت والے نو بھی لا لو، ٹل لاؤ نا تسی سارے رل کے. جھوٹے مسیح کے دعوے داروں کو کوئی نہیں روک سکتا. مسیح کا قول ہے اور یہ پورا ہو کے رہے گا کہ جھوٹے مسیح کے دعوے دار بہت اٹھ کھڑے ہوں گے. لگتا ہے تسی تینوں اتحاد کر لو، شاید روک لو گے. جی نہیں کوئی نہیں بھائی، ہم کیوں روکے؟ مسیح کا قول ہے، ہم کیوں روکے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے روکنا نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں اس بات سے. ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے، مسیح کا قول پورا ہو رہا ہے، ہم نے کیوں روکنا؟ آپ سنیں نا، آپ کی محبت، آپ کی محبت یہودیوں سے جاگ رہی ہے، مسلمانوں سے جاگ رہی ہے. ایک ادھر وہ نواں انہاں دا یہودیاں جوسف صاحب، جوسف صاحب نذیر صاحب آپ کی تہاڈی محبت یہودیاں تے مسلماناں نال بڑی زیادہ ہو رہی ہے، تے نال ہن نواں جڑا طارق چوہان صاحب نے، تسی تینوں مل کے کچھ کوشش کرو، روک لو. شاید نہیں دیکھیں طارق چوہان صاحب میں پتہ ہے میں انتہائی مخالف ہوں طارق چوہان صاحب کے، سمجھ آئی؟ لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ سنیں نا تو جو دلائل وہ آپ لوگوں کے خلاف دیتے ہیں نا، وہ دلائل تانوں مننے چاہیے. بندہ بڑے مضبوط گل کرتا. اور میں نے جمبا صاحب کو ایک عرصہ سنا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوائی بات نہیں کر رہا. ایون کہ جمبا صاحب نے جو ویڈیو کے اندر بیان دیا نا کہ جی وہ محمدی بیگم والا میں نہیں وہ کرتا کہ جی محمدی بیگم کے ساتھ جیسے مرزا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آسمانوں میں نکاح ہو گیا تو میں ایڈی وڈی پھڑ نہیں مارتا، لیکن طوبہ بی بی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا اور دنیا دیکھے گی. اور مرزا قادیانی کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مرزا صاحب کے بارے میں، کہ جی یہ مرزا صاحب جو تھے وہ انسان تھے، ان کو غلطیاں لگ جاتی تھی اکثر. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے ویڈیو کے اندر انہوں نے اپنی. تو ان کی باتیں کافی حد تک درست ہے. وہ بندہ سچ بات ہے. چوہان صاحب بھی مانتے ہیں کہ نبیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تھوڑے ہاتھ انہیں کو نہیں جانا، اے تسی روندے رہو، فتوے لاندے رہو دے خلاف، تسی براداں کردے رہو، انہیں کو نہیں جمبے نے کو نہیں تھوڑے ہاتھ آنا. چلیں جی، بہت شکریہ. کوئی نہیں، کوشش کرو. اچھا نذیر صاحب تسا 2 منٹ گل سن نہیں سکتے ویسے؟ جی سن سکتے. بولتے رہندے یار، اگلا بندہ گل کر رہا ہے، ملک صاحب، سانی سنن دیو، اسی تھوڑے نال ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سنن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہیں تہاڈی چڑیاں دی چوں چڑیاں دی کیوں لائی رکھدے ہو؟ تسا ہو بڑے نفیس میں لگدے. نہیں جزاک اللہ، سن دے سن گپ شپ چلنا بات چیت ہو رہی چوں نال کردے ہی رہندے ہو. ملک صاحب تسی ملک صاحب تھوڑا جہا علم اللہ دے بندے ہو گئی. سارے عالم بنے دے نے نا، سب علم تے سارے کول دریا بہ رہے نے سب. نذیر صاحب ایک دوسرے نال جڑا نا گالی گلوچ تے بس یہی ایک دوسرے نال سلطان رائی بن کے میں اس طرح نذیر صاحب ایک چھوٹی جی میں گل کرنا ہونا کہ جی میں طلعت ملک صاحب نے سوائے طلعت صاحب کے کسی نے آج گالی نہیں دی.
جی نہیں طلعت صاحب کے بھی رویے میں فرسٹریشن ہے. میں روز دیکھتا ہوں ان کو کہ یہ تھوڑا سا وقت نکال کے ٹک ٹاک کو ذرا کم ٹائم دیں کہ کتابیں مرزا صاحب کی تعلیمات پڑھ لیں. جیسے صحیح بات. طارق صاحب میں تقریباً ڈیلی آپ سے اس بات پہ گفتگو ہوتی کہ آپ کے دلائل ان سے آپ کا مقدمہ جو ہے اسٹرانگ ہے, آپ کے عقائد میں کلیئرٹی ہے, آپ کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. اور میں نے نوٹ کیا کہ آپ صرف تحریریں پڑھتے ہیں, اپنے پاس سے کوئی تشریحات نہیں کرتے, صرف ہو بہو لفظ پہ لفظ اکثر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ طلعت صاحب بڑے سخت غصے میں اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو عقل ہی نہیں تھی جو انہوں نے بے عقلی کی باتیں کی. جی نہیں یہ بڑی بری طرح بالکل یہ آپ ایسی کے بات ساتھ نہیں ہے. کیونکہ یہ آگے براڈ اچھا وہ جو ہوتا ہے نا, بات سنیں سارے دوست کے, قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. انسان اس پہ اس کے معارف تو ہیں بہت کہ قیامت تک کھلتے رہیں گے, تو وہ تو ہے کوئی اتنا لیکن معاملہ ندیم نہیں صاحب ہے. آپ چلیں ذرا غور کریں, آپ کہتے ہیں نا غور و فکر, غور کریں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجدد کو نہ ماننا خدا کے حکم سے انحراف ہے. آپ کے خلیفہ جی کہہ رہے ہیں کہ مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ تو کبھی معمور ہی نہیں رہا, اس کو ماننا ہی کبھی ضروری نہیں. یہ کرنا چاہیے نا آپ کو مجددین کہ یہ ٹھہرے جو جتنے تضاد ہے یہ مجددین کیوں پر پیدا ایمان ہوا؟ لانا ضروری نہیں ہے نا, مجددین پر ایمان لانا ضروری ہاں ہے. دیکھیں نا, آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, یعنی آپ بھی مرزا صاحب کو نہیں ہے جھوٹا نا, ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں مجددین پر ایمان لانا, نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے, مجدد پر بھائی میں ایمان لانا مرزا صاحب کی ضروری نہیں بات ہے. کر رہا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں خدا کے حکم سے انحراف ہے اگر مجدد کا انکار کیا جائے, وہ فاسق ہے. مرزا صاحب آیت استخلاف سے استنباط کر رہے ہیں. ہاں جی وہ تم وہ بات درست ہاں ہے, جی, پر یہ تو جو پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب جھوٹے ہیں, اس کا مطلب نہیں دیکھیں, ایک وہ کہہ رہے ہیں کثرت مکالمہ جب زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مقام نبوت مرزا عطا صاحب کرتا کہہ ہے. تو رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے, اور نہیں وہ ہاں وہ آیت استخلاف سے استنباط کر رہے ہیں. کیونکہ چلے وہ تو صحیح ہے, پر اس میں یہ نہیں, اگر مقصد صحیح ہے, ایمان اگر لانا, مرزا صاحب ایمان صحیح ہے تو لانا پھر آپ کے خلیفے جھوٹے ہیں, آپ نہیں. مان لیں. اگر ایک مجدد کو آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ اسلام کے دائرے میں تو رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ نہیں, وہ اگر فاسق ہے, فاسق تو کافر سے بھی زیادہ بدتر نہیں ہوتا ہے. نہیں میرا پتہ نہیں, ابھی آپ اس کو اس دوسرے نہیں اچھا, رنگ آپ میں کو لے رہے ہیں. پتہ نہیں فاسق کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے, فاسق کا مطلب فاسق پتہ ہے آپ ہے. کو؟ فاسق کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا. تو نہیں آپ کے خیال ہاں میں وہ مسلمان رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے گا؟ تکذیب, ایک تکذیب دوسرے رنگ میں, ایک نام ماننا اور ایک تکذیب کرنا, یہ بھی نہیں, دو. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نہیں وہ درست ہے, وہ مجدد کو اس کا مجدد تکذیب اعظم ہے کرتا ہے آپ وہ. کا. جی وہ مجھے تو اس سے راضی نہیں ہو سکتا, وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرتا ہے جو مجدد کو نہیں مانتا. یہ مرزا صاحب پر کہہ رہے ہیں. وہ نہیں وہ آپ ٹھیک ہے, آپ برحال مجدد کو جو آپ نبوت کے مقام پر فائز کر رہے ہیں نا, تو یہ آپ دیکھیں نا, آپ پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں. ایسے تو دیکھیں فرمایا نا کہ علماء امت جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے اس کے برابر ہیں, وہ تو ہے اس طرح قرار دیا, پر کسی عالم کو نہ ماننا تو تکذیب تو نہیں ہو جاتی نہیں, نا, تو عالم نہیں نا, وہ تو کہہ ماننا. رہے ہیں مجدد کو ماننا نہ ماننا نہیں حدیث کی بات کریں نا, انحراف ہے. ایک دیکھیں حدیث میں آیا نا کہ علماء امت جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے وہ مقام رکھتے ہیں, ہے نا, ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی. تو پھر اگر ہم علماء کو نہیں مانتے, فرض کریں ہم علماء کو نہیں مانتے, ہم دار اسلام سے خارج ہو جاتے نہیں, تو علماء سے آپ کا کیا مراد ہے؟ مدرسے میں جو لونڈے بازی کرتے ہیں وہ علماء مراد ہیں؟ نہیں چلیں کسی مقام پر بھی ہیں علماء حق جو ہیں, علماء حق جو خدا رسیدہ ہیں. دیکھیں نا, آپ کے خلیفہ جو مسلم موعود جن کو آپ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ وقت کا نبی ہوتا ہے. یہ آپ سیر روحانی میں پڑھیں. ایسے تو ہمارے لحاظ سے پھر آپ مسلمان نہیں رہے نا, کیونکہ آپ جو آ رہے ہیں خلیفہ آ رہے ہیں ان کو نہیں آپ انکار کر رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں اسی پر آپ بھی اس بات میں ہیں, پھر آپ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہیں. آپ بھی ابھی آپ نے انکار کیا اس چیز کا. نہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مجدد کو ماننا ضروری ہے, مجدد خلیفہ کو, تو پھر آپ بھی نہیں مان رہے ہیں کہ خدا کی قدرت جو جاری ہے. خلیفہ کو ماننا ضروری ہے, مرزا محمود کے خلیفوں کو ماننا ضروری نہیں ہے. اچھا یہ تو آپ کی وہ بات ہے نا, نبی کے آگے جو سلسلہ نبی آتا ہے اس کے آگے سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ ہاں, تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نبوت کا جو سلسلہ خلافت کا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے وہ 13 دوسری قدرت کیا ہے؟ دوسری آپ نے فرمایا نا مسیح ہم دوسری, میرے جانے کے بعد دوسری قدرت اللہ ظاہر کرے گا. کیا ہے دوسری قدرت سے کیا مراد ہے؟ خلاف کے مطابق آئے گی, 130 سال بعد جنبہ صاحب آ جائیں گے, بس یہی وہ دائمی روحانی خلافت ہے وہ سلسلہ مجددین. ہاں یہ جس کے وہ خود 13ویں خلیفہ ہیں. ہاں یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں.
نہیں وہ تو ہے، آپ کے میں خلیفہ وہی کہہ کہہ رہے رہا ہو ہوں۔ تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ اب آپ ہاں کتنی نہیں، کس دلیری نے سے کہا مرزا مجدد صاحب کا کی منہ نہیں تاریخ کا دیکھو گے؟ یہ انکار کر رہے ہیں؟ کس نے کہا مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے؟ یہ کنہوں نے کہا ابھی؟ مرزا طاہر نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا؟ کہاں کہا ہے؟ انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا 93 میں، اگست نہیں، کبھی 93 حوالہ میں۔ نکال یہ حوالہ لے کر آئے بھائی، انہوں نے اگر کہا مجدد کا جی منہ نہیں دیکھو گے، اگست یہ تو مجھے 93 میں انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، جبکہ انہوں نے نبوت کہا جاری ہے تو مجدد کا منہ کیسے نہیں دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جاؤں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ان کا خطبہ ہے نہیں نہیں 27 اگست 1993۔ ہاں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ہاں، سنیں۔ یہ ہاں جی 27 اگست 1993 کا یہ اچھا ہاں جی 27 اگست ہاں 1993 کا ان کا یہ خطبہ ہے۔ کیا وہ کہتے اچھا ہیں پس اگر خدا سچا ہے اور لازماً خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور اگر مسیح موعود سچے ہیں اور لازماً اس زمانے کے امام کے طور پر وہ ہیں، تو یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور کسی خلافت سے باہر کسی تجدید کی تاریخ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت خدا آپ کے سامنے دیکھیں، صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا، دوسری صدی گزر گئی لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو مجدد کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمر بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کا منہ دیکھیں گے، اور ان کی نسلیں مرتی جائیں گی اور ان کی نسلوں کی نسلیں مرتی جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں۔ طارق صاحب، میں تو مرزا طاہر رحمہ اللہ کو جو ہے نا مجدد بھی مانتا ہوں، کیونکہ وہ صدی کے سر پہ آئے ہیں، خلیفہ بھی تھے اور انہوں نے مجدد والا کام بھی کیا ہے۔ اچھا، یعنی آپ اپنی تو عقل بس کا ذرا سوچیں، ایک شخص کہہ رہے تو ہیں بس مجدد کا تو منہ نہیں دیکھو گے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہاں مجدد ہاں، وہ اس سے کیا باہر کیا کی بات۔ بات ہے؟ سنیں سنیں یعنی سنیں یہاں سنیں عقل دیکھیں، ایک ایک منٹ شخص سنیں کہہ رہا ہے مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، یہ کہہ رہے ہیں سنیں مرزا طاہر مجدد تھا۔ سنیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ بات کی؟ دیکھیں، یہ ابھی انہوں نے ایک کہا منٹ غور و سنیں، فکر کرنا چاہیے۔ او بھائی سنیں، یہی تو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے نا، ہاں کہ آپ باہر، وہ کہہ رہے ہیں اس سے باہر، آپ کو سمجھ یہ بات آئی ایک ہے کہ شخص کہہ اسی رہا ہے خلافت میں اللہ مجددین کا تعالیٰ، سلسلہ ہی سنیں، منقطع ہے، مجدد جو کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے۔ جو ہر صدی کے سر پر خلیفہ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس سے مجدد کے کام بھی لے گا، جیسے تو حضرت مرزا مرزا طاہر طاہر احمد صاحب کون رحمہ سا؟ اللہ مرزا سے طاہر لیے۔ صاحب نے کب کہا ہے میں مجدد ہوں؟ ہاں وہ تو نہیں، کہہ رہے دیکھو ہیں مجدد مجدد کبھی آنے ہی کہتا نہیں ہے، سنیں، مجدد کبھی کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں، ہاں وہ کام جو کرتا ہے اس ہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں، اس نے کام مرزا مجددوں صاحب نے والے کہا نا کیے ہیں۔ میں مجدد ہوں، نہیں، میں مجدد 14ویں اعظم ہو تو صدی کا انہوں نے مجدد دعویٰ ہوں۔ کرنا تھا نا، مجدد نہیں، اعظم نے انہوں نے دعویٰ کہا نا کرنا میں تھا۔ 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ باقی جتنے ہاں، اس سے پہلے تھے، حضرت مجدد الف ثانی نے کہا، شاہ محدث دہلوی نے کہا، امام ہاں نہیں، سیوطی نے کہا میں مجدد ہوں۔ وہ دعویٰ نہیں کرتے، خود نہیں کرتے دعویٰ میرے کیا خیال میں انہوں نے کہ دعویٰ کیا۔ مجدد ہوں میں۔ آپ کی اپنی وہ کتاب پڑھیں، ان کو عبد مجدد الرحمن ڈکلیئر کیا مدد جاتا ہے۔ خاتم کی کتاب سننے پڑھیں، اس ہاں میں جی، انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، ان المجددین کا دعویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، مجھے تو یعنی یہ ہے کہ آپ نے مجدد کبھی کبھی کتابیں دعویٰ نہیں پڑھی نہیں کرتا اپنی؟ میں مجدد ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، وہ کام کر جاتا ہے، مجددین نہیں، والا کام کر مجدد جاتا ہے، بس کام یہ کیسے؟ ہوتا ہے۔ مجدد کا منکر فاسق ہے، تو اگر وہ نہیں بتائے گا ہی نہیں کہ میں مجدد ہوں تو فاسق کیسے ہو گیا؟ مرزا صاحب یہ جھوٹے ہو گئے نا پھر۔ تو بھائی وہ تو ابھی مان جائے کہ مطلب مرزا ہے، یہ صاحب آپ جھوٹے نے، ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں کہ نہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، اور مرزا صاحب کہتے جو ہیں مجدد اللہ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا پھر، نہیں کیونکہ نہیں، آپ وہ تو تو مان کہتے جاؤ ہیں ظاہر کہ ہے، اس نبی کو صاحب جو مانتے ہیں۔ چوہان صاحب کہتے ہیں مان جاؤ، جھوٹا نہیں مان نہیں، جاؤ۔ وہ تو انہوں نے نہیں الہام پا کے ماننا، کھڑا کیونکہ ہوتا ان ہے، کی خلافت ہم جاتی ہے۔ الہام پا کر تو کھڑا ہوتا ہے، پر یہ جو ان کو وہ نبوت کے مقام پہ لے جا رہے ہیں، جتنا زیادہ معاملہ تھوڑا وہ کر رہے ہیں، اور